الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. سورہ زمر کی تفسیر شروع کرنی ہے. اس سورت کا نام سورہ زمر رکھا گیا ہے. زمر کہتے ہیں، یہ زمرتن سے بنا ہے جس کے معنی جماعت کے ہیں. اس سورت کے آخر میں وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، اسی طرح وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا. جہنمیوں کو جہنم میں جانے والے کفار کا ایک الگ منظر کھینچا گیا ہے اور جنت میں جانے والی جماعت کا ایک الگ منظر کھینچا گیا ہے. تو دونوں طرح کی جماعت کا تذکرہ ہے. کافروں کی جماعت کا بھی تذکرہ ہے اور جنتیوں کی اور مومنین کی جماعت کا بھی تذکرہ ہے. اور وہ تذکرہ زمر سے کیا گیا ہے، زمرے سے کیا گیا ہے. اس بنیاد پر اس سورت کا نام سورۃ الزمر رکھا گیا. ابتدائی جو 4 آیتیں ہیں، ان 4 آیتوں سے جو احکام اور جو باتیں ہمیں اور آپ کے لیے سمجھ میں آتی ہیں وہ یہ ہے کہ پہلی بات، یہ قرآن تنزیل من رب العالمین، قرآن کریم رب العالمین کی طرف سے اتارا ہوا نسخہ ہے، رب العالمین کی طرف سے اتاری ہوئی نصیحت ہے، رب العالمین کی طرف سے آیا ہوا میسج ہے، پیغام ہے. اس بات کی اہمیت ہمارے اور آپ کے دل میں ہونی چاہیے کہ یہ قرآن کریم اور یہ جو میسج ہے، یہ جو ای میل آیا ہے وہ کس کی طرف سے آیا ہے؟ ای میل جو بھیجتا ہے اس کی شخصیت، اس کی ذات کے اعتبار سے اس کے میسج کو اہمیت ہوتی ہے. اگر کسی کو کسی ایم ایل اے کا ای میل آ جائے تو ہے کہ نہیں اس کی اہمیت. ایک سادے آدمی کا ای میل آ جائے آدمی دیکھتا بھی نہیں، لیکن ایم ایل اے کا ای میل آ جائے تو فلم انڈسٹریز میں کام کرنے والے کسی مرد یا عورت کا ای میل آ جائے تو ہم تو پیپر میں چھپا دیں گے کہ مجھے تو فلاں آدمی کا، فلاں عورت کا کیا آیا ہے، ای میل آیا ہے. تو جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کا جب میسج آتا ہے تو اس میسج کو اہمیت دی جاتی ہے. ہمارا تو حال یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے کلام کے ساتھ بالکل ایسا سلوک کر رکھا ہے کہ ہم کو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. ورنہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے جو سب سے زیادہ محبت ہے، اس محبت کی وجہ سے اس کا میسج بار بار دیکھنا چاہیے. ایسا نہیں ہے؟ جس سے محبت رہتی ہے اس کا جب میسج آتا ہے تو کتنی بار پڑھتے ہیں. پہلے زمانے میں لوگ لیٹر لکھتے تھے، محبت والے لوگ آپس میں ایک دوسرے کو محبت کا جو اپنے دل کی ساری باتیں کس میں پھیلا دیتے تھے، لیٹر کے ذریعے. اب وہ لیٹر آیا تو اس کو کھول کر دیکھا، اس لیٹر کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں وہ سب پڑھ لی اور پھر تھوڑی دیر سے جب سے نکال لیا، پھر اس کو پڑھ لیا. کیونکہ ہر بار پڑھنے میں کیا آ رہا ہے، مزہ آ رہا ہے. تیسری مرتبہ واپس ذرا تھوڑی ٹائم سے واپس نکال کر اس کو دیکھ رہے ہیں، ہر بات کو دیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، مزہ لے رہے ہیں، ہر بات کو دیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں. تو یہ دنیا کی گندی اور غلیظ محبت کے لیے اگر ہم اتنا وقت دے سکتے ہیں
اور اس کے لیے ہم بار بار اس میسج کو پڑھ سکتے ہیں. یہ میسج کس کی طرف سے آیا ہوا ہے؟ اللہ کی طرف سے، جو کائنات کا رب ہے، رب العالمین ہے. وہ ذات بہت بڑی ہے، اس کا میسج آیا ہوا ہے. اس لیے اس میسج کی اور قرآن پاک کے پڑھنے کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اگرچہ ہم نے اس کو کوئی حیثیت اور وقت دی نہیں ہے. ہم اللہ ہماری کوتاہی کو معاف فرمائے. ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم قرآن کی تلاوت بھی کریں اور تھوڑا وقت نکال کر اس کا بھلے ایک آیت کا ترجمہ پڑھیں، اس نیت سے کہ اللہ نے میسج بھیجا ہے، میرے رب نے میسج بھیجا ہے. اس کو میں ایک آیت ہی کا ترجمہ اگر ہم نے پڑھ لیا، سمجھ میں آئے یا قرآن پڑھتے کہ نہیں سمجھ میں آتا نہیں آتا، پھر وہاں یہ نہیں بولتے کہ ہم کو تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اس لیے ہم نہیں پڑھ رہے. سمجھ میں آئے تب بھی پڑھتے اور نہیں سمجھ میں آیا ایسے ہی ترجمہ ایک آیت کا پڑھ لیا جائے، چاہے سمجھ میں آئے یا نہ آئے. بس اللہ کا میسج ہے، اللہ کا کلام. فرمایا کہ قرآن کریم تنزیل من رب العالمین، رب العالمین کی طرف سے اتاری ہوئی کتاب ہے. اور پھر یہ کہ اس میں جتنی باتیں ذکر کی گئی ہیں، اس میں بنیادی طور پر جو باتیں ذکر کی گئی ہے وہ سب کے سب توحید اور عقائد کی باتیں ہیں. یا تو توحید کو ثابت کیا گیا ہے، نبوت کو ثابت کیا گیا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے اور اللہ کے یہاں اپنی اس دنیا کی زندگی کا حساب دینے کو ثابت کیا گیا ہے، اور تکلیف کی جتنی انواع ہے وہ سب کے سب سچی ہیں. اس پر ہم سب کو یقین رکھنا ضروری ہے. یہ قرآن کریم اللہ کی طرف سے اس طرح نازل ہوا ہے کہ دنیا کے عربی زبان کو جاننے والے ماہر ترین لوگ بھی اس جیسا کلام ٹکر میں لانے سے عاجز ہیں. یہ چیلنج ہے اس کتاب کا. اس کتاب نے چیلنج کیا کہ اس جیسی آیت لے کر آؤ. اس کتاب نے چیلنج کیا کہ جیسی صورت لے کر آؤ. فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ فَأْتُوا بِآيَةٍ مِّن مِّثْلِهِ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ. اے نبی، اس امت کے ایک ایک فرد کو یہ بتلاؤ کہ اگر انسان اور جنات، ارے انسانوں کی بات نہیں کی، جو انسان ٹیکنالوجی کے باب میں آج کے زمانے میں یہ کہہ رہا ہے کہ ہم تو آسمان پر پہنچ چکے ہیں، لیکن انسانوں سے بھی زیادہ آگے فاسٹ اور ایڈوانس ٹیکنالوجی آج سے ہزاروں سال پہلے جنات کی تھی. کس کی تھی؟ علیہ السلام کے زمانے میں جنات تھے کہ نہیں؟ بلقیس کا تخت لائے کہ نہیں لائے؟ ایک جنات کہہ رہا ہے کہ میں تو آپ کی پل جھپکنے سے پہلے اس کو حاضر کر دوں گا. یہ زیادہ ایڈوانس ہے یا ہماری آپ کی ٹیکنالوجی زیادہ ایڈوانس ہے؟ نہیں سمجھے؟ تو چیلنج کر دیا کہ کہو اگر انسان اور جنات سب کے سب جمع ہو جائے اور اس جیسا قرآن بنانے کے لیے محنت کریں، کوششیں کریں، لا یأتون بمثلہ، نہیں لا سکتے ایسا قرآن. جو قرآن کریم کی عربی، جو قرآن کا جو عربی الفاظ اور اس کا جو نصیحت کا جو انداز ہے، اس طرح کا کوئی کلام عربی زبان کے ماہرین بھی نہ انسان لا سکتے ہیں نہ جنات لا سکتے ہیں. لہذا یہ قرآن ایک معجز کلام ہے، معجزانہ کلام ہے. دوسری بات جو اس سورت کی ابتدائی آیت میں خصوصیت کے ساتھ ذکر کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ عبادت اور طاعت صرف اور صرف اللہ کی جاتی ہے. اور یہ وہ حکم ہے جو صرف امت محمدیہ کے لیے نہیں، امت محمدیہ سے پہلے ہر امت کو دیا گیا ہے. اسی لیے میں نے آج عشاء میں جو آیت تلاوت کی اس میں اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. کہ اس سے پہلے کی امتوں کو بھی اسی بات کا حکم دیا گیا کہ وہ اللہ کی عبادت صرف اس طرح کریں کہ اللہ کے لیے دین کو خالص کریں، کہ جس حکم پر وہ عمل کریں صرف اللہ کے لیے کریں، اس میں کسی کو بھی شریک نہ کریں. کہ ان کا اللہ کے سامنے جھکنا صرف اللہ کے لیے، اس میں کوئی ریاکاری نہیں، اس میں کوئی دکھلاوا نہیں، اس میں کسی کو شریک نہیں.
اسی طرح ان کی نمازیں، ان کے روزے، ان کی زکاتیں، ان کے نیک اعمال سب کے سب کس کے لیے؟ صرف اللہ کے لیے۔ بہت سارے محدثین نے اپنی حدیث کی کتابوں کی شروعات ہی کر دی اس حدیث سے جس سے اخلاص ثابت ہوتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ انما الاعمال بالنیات۔ اعمال کا دار و مدار کس پر؟ امام بخاری رحمۃ اللہ نے حضرت عمر بن خطاب کی روایت لائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ نیت خالص اللہ کے لیے ہوگی، اخلاص کامل ہوگا۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کو شامل کریں گے، اخلاص کی نفی ہو جائے گی، کسی اور کے لیے عمل ہو جائے گا۔ اللہ کو ایسے عمل کی ضرورت نہیں۔ انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى، اور ہر آدمی کے لیے وہی ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے۔ کچھ لوگ تھے جنہوں نے ہجرت صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کی، مکہ المکرمہ کو چھوڑ کر مدینہ گئے، اپنا وطن، اپنی جگہیں، اپنی پراپرٹیاں، اپنی جائیدادیں، اپنے سامان، اپنے گھر، اپنی عورتیں، سب کچھ چھوڑ دیا، بچے چھوڑ دیے، گئے کے لیے صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کہ ان کے ساتھ رہ کر میں اللہ کو خوش نہیں کر سکتا ہوں۔ اللہ کو خوش کرنے کے لیے مکے کو چھوڑ دیا اور مدینہ ہجرت کر کے چلے گئے۔ لیکن کچھ لوگ وہ تھے جو اس طرح مکے کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے، بلکہ وہ مکہ چھوڑ کر کس لیے مدینہ آ رہے تھے کہ ان کو جس عورت سے شادی کرنی تھی وہ بھی مدینہ میں ہے، یا ان کو کوئی مال چاہیے تھا، اس مال کے حصول اور اس کے حاصل کرنے کی غرض سے وہ ہجرت کر کے مدینہ آ گئے۔ تو انہی کے بارے میں حدیث مبارک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہی لکھی جائے گی، اس میں کسی اور کی کوئی شراکت اور ساجھیداری نہیں ہوگی۔ ومن كانت هجرته الى دنیا يصيبها، اور جس کی ہجرت دنیا کو حاصل کرنے کے لیے ہوگی، جس کی ہجرت او امرأة يتزوجها، کسی عورت سے شادی کرنے کی غرض سے وہ مدینہ جا رہا ہے، تو پھر جس کے لیے جا رہا ہے اللہ کے یہاں اس ہجرت کو اسی کے لیے لکھا جائے گا کہ یہ چھوڑ کر گیا تھا مال کمانے کے لیے، مال حاصل کرنے کے لیے، یہ مکہ چھوڑ کر گیا تھا عورت سے شادی کرنے کے لیے، اس کی نیت خالص نہیں تھی، خالص اللہ کی رضا کے لیے نہیں گیا تھا۔ اسی مضمون کو اس سورت کی ابتدا میں ذکر کیا گیا، الا للہ الدین الخالص۔ کیا فرمایا؟ الا للہ الدین الخالص، اتنی بلاغت کے ساتھ فرمایا، خوب یاد رکھو، للہ۔ عربی گرامر کے اعتبار سے مبتدا خبر میں مبتدا پہلے آتا ہے اور خبر بعد میں آتی ہے۔ یہاں اور جب یہ معنی کے اندر پختگی پیدا کرنی ہو، اس میں وزن پیدا کرنا ہو تو تبدیلی کر کی جاتی ہے، جملے میں جملے کو بدل دیا جاتا ہے، تو فرمایا گیا الا للہ، اللہ ہی کے لیے دین خالص ہے، الا للہ الدین الخالص۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک آدمی نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، انی اتصدق بالشیء واصنع الشیء اريد به وجه الله وثناء الناس۔ سنیے گا، بہت سی مرتبہ ہماری نیتوں میں بھی ایسی کھوٹ ہوتی ہے۔ ایک آدمی نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میں صدقہ کرتا ہوں، کوئی نیکی کا کام کرتا ہوں، صدقہ کروں یا نیکی کا کام کروں، دونوں میں میرے پیش نظر دو خیال ہوتے ہیں، میری نیت میں دو باتیں ہوتی ہیں، اس سے میں اللہ کو راضی کرنا بھی چاہتا ہوں اور یہ بھی چاہتا ہوں کہ اس عمل کی وجہ سے لوگ میری تعریف کریں۔ کیا عرض کیا؟ میں نیک کام کرتا ہوں، صدقہ خیرات کرتا ہوں، تو دو باتیں میرے پیش نظر ہوتی ہیں، اس سے اللہ کو راضی کرنے کا بھی دل میں خیال رہتا ہے کہ اللہ مجھ سے کیا ہو جائے، راضی ہو جائے، خوش ہو جائے، اور دوسری طرف ایک خیال یہ بھی رہتا ہے کہ میں اس نیک کام کے ذریعے، اس صدقہ خیرات کے ذریعے سے کہ لوگوں کو معلوم ہوگا تو لوگ میری کیا کریں، تعریف کریں، میری واہ واہ کریں۔
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لا يقبل الله شيئا شورك فيه. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، اللہ تعالیٰ ایسی چیز کو پسند اور قبول نہیں کرتا جس میں کسی دوسرے کو شریک کیا گیا ہو. تو یہ صدقہ کر رہا ہے، نیکی کا عمل کر رہا ہے، اللہ بھی پیش نظر اور لوگوں کی تعریف بھی اللہ قبول ہی نہیں کرتا ہے سامنے. اب اگر ہمارے دلوں میں نیکی کے کاموں میں، نمازوں کے پڑھنے میں، روزے کے رکھنے میں، زکات کے دینے میں، صدقہ کے کرنے میں، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے میں، لوگوں پر مال لٹانے میں، غریبوں، مسکینوں، محتاجوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے میں کہیں یہ خیال ہے کہ لوگ میری کیا کریں؟ تعریف کرے، تو اللہ تعالیٰ ایسا عمل قبول. یہ عمل کرتے وقت یہ نیت کرنی پڑے گی کہ مجھے کسی کی رضا نہیں چاہیے، بس کس کی رضا چاہیے. نیت کرنا آسان ہے، لیکن نیت کا جو ایفیکٹ ہے اس کو قبول کرنا ضروری ہے. وہاں ہم لوگ گڑبڑ کر جاتے ہیں. یعنی یہ نیت کرنا بہت آسان ہے کہ مجھے کسی کی رضا نہیں چاہیے، صرف کس کی رضا چاہیے. اب جس پر میں نے احسان کیا وہ میرے کو سلام کیوں نہیں کرتا ہے؟ جس پر میں نے احسان کیا، جس کو میں نے کچھ دیا، جس کی میں نے کچھ مدد کی، وہ مجھے سلام بھی اور میرے چہرے پہ دیکھتا بھی، تب میرا امتحان ہوگا کہ یہ میں اللہ کے لیے کیا کہ کس کے لیے کیا. تب اگر میرے دل میں آ رہا ہے کیسا انسان ہے، میں تو اس کے ساتھ ایسے احسانات کرتا ہوں اور یہ مجھے دیکھتا بھی نہیں، یہ مجھے سلام بھی نہیں کرتا. کیا ایک سلام نہیں کر سکتا؟ اتنا بھی کوئی احسان فراموشی ہوتی ہے؟ نیا عمل نہیں سمجھ میں آئی بات. تو اللہ کی رضا کی جو نیت شروع میں ہم نے کی کہ مجھے کسی کی رضامندی نہیں چاہیے، صرف کس کی چاہیے، یہی بات آخر تک کیا رہنی چاہیے. جب اس نیت کا الٹا اثر سامنے آتا ہے تو اس وقت میں اور آپ جم جائیں کہ میں نے تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا ہے، وہ سلام کرے یا نہ کرے، وہ مجھے آواز دے یا نہ دے. وہ آواز دے تب بھی میرا کوئی بھلا نہیں ہونے والا، اور نہ دے تب بھی میرا کوئی بھلا. میں نے جو نیکی کی ہے، میں نے جو بن مٹی اس کی مدد کی ہے، وہ اس کو راضی کرنے کے لیے، اس نے دیکھ لیا بس وہی کافی ہے. سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ تو نیتوں کو خالص ہمیں ایسا کرنا ہے کہ جو اس کے ایفیکٹ جو اثرات آتے ہیں، ان اثرات کے وقت ہماری نیت کیا رہنی چاہیے، درست رہنی چاہیے. تب اگر ہم کام کے اور کامیاب نکلے تو ہماری بارے میں یہ کہا جائے گا کہ ہم مخلص ہیں. اللہ مجھے اور آپ کو اس میں توفیق عطا فرمائے. عام طور پر ہم لوگوں سے یہ غلطی ہو جاتی ہے کہ اہل جنت کی صفات ذکر کی گئی ہے سورہ دہر میں. سورہ دہر میں ذکر کیا گیا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. اہل جنت یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ کے لیے تم کو کھانا کھلاتے ہیں. اس کے بچے سائڈ میں الگ الگ ہو جاؤ. ان کا کوئی سرپرست ہے کیا؟ تو دیکھیے جب اچھی بات ہوتی ہے تو ایسے شیطان کے بیچ میں بچوں کو بھیج رہا ہے تاکہ بات موڑ دیا ہے، معاملہ خراب ہو جائے. بات کیا چل رہی تھی؟ اہل جنت چلو لے جاؤ باہر لے جاؤ. دیکھیے اعوذ باللہ پڑھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. انما نطعمکم لوجہ اللہ. جنت والوں کی صفات یہ ذکر کی گئی ہے کہ جنت والے یہ کہتے ہیں کہ ہم تم کو دنیا میں جو کھانا کھلاتے ہیں وہ کائے کے لیے کھلاتے ہیں؟
لِوَجْهِ اللَّهِ، اللہ کو خوش کرنے کے لیے. لا نريد منكم جزاء، ہم تم سے اس کے بدلے میں جزاک اللہ خیر بھی نہیں چاہتے. ہم تم سے اس کے بدلے میں جزاک اللہ خیر بھی نہیں چاہتے، ولا شکر اور تھینک یو بھی. ہمارا تو حال ہے کوئی تھینک یو نہ بولے، جزاک اللہ نہ بولے، ہم لوگ تو اس سے نفرت کرنے لگ جاتے. کیا انسان ہے بولے، اتنا میں دیتا ہوں کہ مجھ کو شکریہ بھی نہیں بولتا. معلوم ہو ہمارا اخلاص پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ سامنے والے سے ہم کسی طرح کی کوئی امید نہ رکھے، بس اس سے امید رکھے جس کو راضی کرنے کے لیے ہم نے عمل کیا ہے. کریں گے نا انشاءاللہ؟ اللہ مجھے آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ اہم بات ہے کہ ہمارے دین کے جتنے بھی احکامات ہیں وہ سب کس کی راضی کرنے کے لیے ہے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، اللہ تعالیٰ ایسے عمل کو قبول ہی نہیں کرتا جس میں دوسرے کو شریک کیا جائے. پھر آپ نے اسی موقع پر آیت تلاوت فرمائی، الا للہ الدین الخالص. ایک دوسری روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث قدسی نقل کرتے ہیں. حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں جو براہ راست اللہ تعالیٰ کے طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نقل فرمائے. یعنی رسول اللہ یہ کہے کہ اللہ کہتا ہے، رسول اللہ یہ کہے کہ اللہ کہتا ہے. اللہ کیا کہتا ہے؟ من عمل عملا اشرک فیہ غیری، جس نے کوئی عمل کیا جس عمل میں میرے علاوہ کو ساتھ لایا. کوئی نیکی کا کام کیا، کوئی عبادت انجام دی اور اس میں میرے علاوہ کو ساتھ میں شریک کر دیا، یعنی وہ مجھے راضی کرنے کے سوچ کے بجائے کسی دوسرے کو راضی کرنے کے لیے، کسی دوسرے کو دکھانے کے لیے، کسی دوسرے کی واہ چاہنے کے لیے عمل کر رہا ہے. اور میں جس نے اس طرح عمل میں کسی غیر کو شریک کر دیا، وَهُوَ لَهُ كُلُّهُ، وہ سارا کے سارا عمل اس کے لیے جس کو میرے ساتھ میں شریک ہے، میرے لیے نہیں. میرے لیے خالص 100% عمل چاہیے. اگر میرے ساتھ کسی اور کو شریک کر دیا تو پھر اس میں مجھے کوئی حصہ نہیں چاہیے. وہ کس کے لیے ہے؟ اس کے لیے. بلکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہے گا، ایک دوسری حدیث میں ہے، فرمائے گا کہ جاؤ جس کے لیے عمل کیا تھا اس کے پاس سے اس کا بدلہ لے لو. وہ خود محتاج ہوگا، وہ کیا دے گا ہم کو. اس لیے کسی کے دکھاوے کے لیے نہیں، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے. تیسری بات اللہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں لکھی ہے کہ اللہ کہتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، ہم نے آپ پر کتاب نازل کی حق کے ساتھ. فَعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، اللہ کی عبادت اس کے لیے دین کو خالص کر کے کرو. الا للہ الدین الخالص، اللہ ہی کے لیے دین خالص ہے. ابن عربی ایک بہت بڑے اسکالر گزرے، اسلامک اسکالر. وہ فرماتے ہیں کہ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ہر عمل میں نیت کرنا واجب ہے. نیت کو، دین کو اللہ کے لیے خالص کرنا ہے. تو دین کے بہت سارے احکام ہیں، پوری زندگی دین ہے. پوری زندگی کیا ہے؟ زندگی کے ہر میدان میں، زندگی کے ہر موڑ پر، زندگی کے ہر حصے میں جو بھی ہم عمل کریں گے کس کے لیے کرنا ہے؟ چاہے وہ دنیا داری سے متعلق ہو یا دینداری سے متعلق ہو، ہر عمل اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے. اب وہ سارے اعمال اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنے ہیں، تو ہر عمل کے شروع میں نیت کرنا واجب ہے کہ میں یہ کس کے لیے کر رہا ہوں؟ اللہ کے لیے کر رہا ہوں. لہذا جب ہم نیت کریں گے تو ہماری نیت میں ایک قسم کی تبدیلی آئے گی. ویسے تو سارے احکام ہم لوگ پہلے سے یہ سوچتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں، لیکن ہر عمل پر اس طرح ہم کو کیا کرنا ہے؟ بٹن دبانا ہے کہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں، میں یہ عمل اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں، میں یہ تسبیح اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھ رہا ہوں، میں یہ ذکر اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں، میں یہ تلاوت اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں، میں یہ نماز اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں، میں یہ صدقہ خیر اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں. ہر عمل پر اس طرح کی نیت کرے گا تو اس کی نیت میں تجدید ہوتی جائے گی اور عمل میں اخلاص پیدا ہوتا چلا جائے گا. اور ایک بات یہ فرمائی گئی ہے کہ مشرکین جتنے بھی ہیں یہ سب اپنے بتوں کی اور مجسموں کی جو عبادت کرتے ہیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے ہاں ہمارے یہ سفارشی بنیں گے.
یہ خود اپنا کوئی فائدہ نہیں کر سکتے ہیں، جن کو پوجا جا رہا ہے دنیا میں وہ خود اپنی ذات کے نفع کے مالک نہیں ہے، تو میرا آپ کا کیا نفع کرائیں گے؟ اس لیے اس چیز میں کوئی وسیلہ اختیار کرنے کی ضرورت نہیں، صرف اور صرف اللہ کا وسیلہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ فرمایا تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، کہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی کتاب ہے جو غالب اور حکمت والے ہیں۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، ہم نے یہ کتاب آپ کی طرف حق کے ساتھ نازل کی ہے۔ فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، اس لیے آپ اللہ کے لیے عبادت کو خالص کرتے ہوئے اسی کی عبادت کیجیے۔ الا للہ الدین الخالص، آگاہ رہو کہ عبادت خالص اللہ ہی کے لیے ہے۔ والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، جن لوگوں نے اللہ کے سوا دوسرے دوست بنا لیے، جن کو پوچھتے ہیں، جن کی پوجا پاٹ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ان کی عبادت صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ ہم کو اللہ کا نزدیک بنا دیں گے۔ اس کا بھی جواب دینے کی ضرورت نہیں۔ ان اللہ یحکم بینہم فیما ھم فیہ یختلفون، جس چیز میں وہ اختلاف کر رہے ہیں یہ اس کے درمیان ان کے درمیان اللہ تعالیٰ ہی کیا کرے گا؟ کل قیامت کے میدان میں فیصلہ کرے گا۔ ان اللہ لا یہدی من هو کاذب کفار، یقینا اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو ہدایت سے نہیں نوازتا جو جھوٹے اور ناشکرے ہوں۔ لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا لاصطفى مما یخلق ما یشاء سبحانہ واللہ الواحد القہار۔ اس پر انشاءاللہ آئندہ ہفتے بات کریں گے۔ حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی فرماتے ہیں شرک کرنے والی سب قومیں ایک حد تک اس بات کو مانتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، لیکن بہت سی دیویوں دیوتاؤں کی یہ کہہ کر پوجا کرتے ہیں کہ اس سے ہمارا مقصد یہ ہے کہ ان شخصیتوں کو اللہ کی نزدیکی حاصل ہے، اس لیے ہم ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ تک رسائی حاصل کر سکیں گے۔ یہی صورت زمانے جاہلیت میں عرب کے مشرکوں کی بھی تھی، وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، فرشتوں کی بھی یہ کہہ کر عبادت کرتے تھے کہ یہ خدا کی بیٹیاں ہیں تو ہم ان کے ذریعے اللہ کی نزدیکی حاصل کر سکتے ہیں۔ چنانچہ بتلایا گیا کہ نزدیکی حاصل کرنے کے لیے کسی کو بیچ میں لانے کی حاجت نہیں ہے، بغیر کسی کو بیچ میں لائے ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کی عبادت کو اختیار کیا جائے، اسی سے ہم کو نزدیکی حاصل ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت کی بنیاد اللہ کو ایک ماننے میں ہے، اور اللہ کے سوا جتنے بھی معبود ہیں ان سب کی نفی کرنے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنی میں توحید کا جو ہے علم بردار بنائے اور شرک کی تمام صورتوں سے ہم سب کی پوری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین۔ الہ العالمین، ہم سب گنہگار بندے آپ کے دربار میں آئے ہیں اپنے گناہوں کی معافی اور اپنے گناہوں کی سیاہی دھلانے کے لیے آپ کے دربار میں آئے ہیں۔ رب کریم ہم سب کو معاف فرما دے، ہماری تمام کوتاہیوں سے درگزر فرما، ہماری غفلتوں کو معاف فرما۔ اللہ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما، اگلی پچھلی چھوٹی بڑی صغیرہ کبیرہ جلوت خلوت کی تمام گناہوں کو معاف فرما، ہمارے بڑوں کو معاف فرما، چھوٹوں کو معاف فرما، مردوں کو معاف فرما، عورتوں کو معاف فرما، تمام ایمان والے مردوں اور عورتوں کی مغفرت فرما، پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما دے، پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما دے۔ ہم سب پر اپنی خصوصی رحمت نازل فرما، اے اللہ ہمیں سچے پکے موحدوں میں شامل فرما، اے اللہ ہمیں ہر طرح کے شرک سے ہم سب کی پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ اگر ہم آپ کو پوج رہے ہیں، آپ کی عبادت کر رہے ہیں، یہ بھی آپ ہی کی توفیق سے ہے، ہمارا کوئی اس میں کمال نہیں ہے۔ اے اللہ جس طرح آپ نے بن مانگے آپ سے تعلق رکھنے کی توفیق عطا فرمائی،
آپ کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائی. آپ کے سوا کسی اور در پر جانے سے ہم سب کو بچا لیا. اے اللہ آئندہ بھی اپنے فضل سے ہم سب کو اسی کی توفیق عطا فرما. اے اللہ موحدوں میں شامل فرما. شرک کے تمام صورتوں سے ہم سب کی اور ہماری نسلوں کی پوری حفاظت فرما. اے اللہ ہمیں خالص دین اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما. اخلاص عطا فرما. للہیت عطا فرما. تجھے راضی کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تیرے علاوہ کو راضی کرنے کی تمام نیتوں سے ہم سب کی پوری حفاظت فرما. اے اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما. اے اللہ اس مجمع پر اپنی خصوصی رحمت نازل فرما. جتنے پریشان حال ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما. جتنے بیمار ہیں سب کی بیماریوں کو دور فرما. شفاء کامل عاجل دائم نصیب فرما. اے اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کے فیصلے فرما. اے اللہ جو بے روزگار ہیں ان کے روزگار کے بہتر ذرائع مقدر فرما. اے اللہ ہم سب کو اور ہمارے تمام رشتہ داروں کو کشادہ روزی عطا فرما. حلال روزی عطا فرما. وسعت والی روزی عطا فرما. برکت والی روزی عطا فرما. حرام اور شبہ کی روزی سے ہم سب کی پوری حفاظت فرما. اے اللہ حرام سے بچنا ہم سب کے لیے آسان فرما. اے اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما. بے نکاحوں کے نکاح آسان فرما. اے اللہ بے اولادوں کو اولاد عطا فرما. بے گھروں کو گھر عطا فرما. بے آسراؤں کو آسرا عطا فرما. پوری دنیا میں مسلمانوں پر جہاں کہیں کے مظالم ڈالے جا رہے ہیں عافیت کے ساتھ تمام مسلمانوں کا تو حامی اور مددگار بن جا. اے اللہ تو سب کا حامی اور مددگار بن جا. اے اللہ مسلمانوں کی مدد فرما. نصرت فرما. تمام مظلومین کی نصرت فرما. ظالموں کے ہاتھوں کو روک دے. اے اللہ مظلوموں کا تو حامی اور ناصر و مددگار بن جا. اے اللہ تو اپنے فضل سے تمام مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو ایمان اور اعمال کی پوری حفاظت فرما. ہم سب کی دعائیں ماد اپنے فضل و کرم اور حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکتوں سے قبول و منظور فرما. ربنا جئناک تائبین فلا تردنا خائبین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكر الغافلون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.